السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ قاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جمعہ کے خطبہ میں اس کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرات کرتے تھے۔ اس سے آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے؟ یہ واپسی بہت دور ہے۔ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ یعنی جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دین اس پر خلط ملط ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان بڑا ضروری ہے، اعتماد بہت ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ اب مجھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی، اس کے لیے کوئی شگاف نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے، اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو بہت برکت والا بنایا ہے، اور یہ برکت یعنی یہ زمین میں ڈلتا ہے پانی تو وہاں سے فصلیں اگ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بیماریوں میں بھی شفا دیتا ہے۔ وہ بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے طیبہ طے ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے، اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکالنا ہوگا۔ یعنی اور کھجور کے بلند و بالا درخت بھی جن پر طیبہ طے خوشے لگتے ہیں، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ اور پانی سے مردہ زمین کیا ہوتی ہے؟ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں تو دلوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وحی کے ذریعے، وحی کے الفاظ ہیں ان کو زندہ کرے گا۔ اور ان سے پہلے قوم نوح اور قوم اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد و فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اہل ایکا اور قوم تب نے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم اس کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کے نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دیکھیں، دلوں میں جو خیال آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی کوئی ہمیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے باتیں کر کے لوگوں کو اپنے بارے میں تسلی دلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس لیے ہمیں ظاہر و باطن دونوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور فرشتوں کی نگرانی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جبکہ دو ضبط کرنے والے ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ کون؟ کرامن کاتبین۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ چکی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ انسان موت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا،
کہ موت سے وہ ہمیشہ بچنا ہی چاہتا ہے. ہم جتنا مرضی بھاگ لے لیکن ایک نہ ایک دن کیا آنی ہے؟ موت آنی ہے. قل ان الموت الذی تفروا منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ موت کی اپنی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا ہوگا. بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا اور تیری نگاہ آج خوب تیز ہے. اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، تم دونوں جہنم میں ڈال دو. ہر زبردست نہ شکرے کو، وہ ناد رکھنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. یعنی اب دیکھیے شرک اور شک کے علاوہ حد سے بڑھنا، مال میں بخل کرنا، یہ سب چیزیں بھی کدھر لے کے جاتی ہیں انسان کو؟ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں. اس کا ساتھی کہے گا اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا تھا. ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا. نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے. یعنی جہنم جو ہے بھرنے کے باوجود کیا کہے گی؟ اور میرے اندر پھینکو. اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، پھر دور نہیں رہے گی. یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت والا ہے. یعنی اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ میں پڑ جاتا ہے مگر پھر کیا کرتا ہے؟ واپس ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے. رجا کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا. اور اواب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو تسبیح پڑھتا ہے، یہ اللہ کے اس قول سے لیا گیا ہے. یا جبالو اویبی معہو والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح کو دہراؤ، اور پرندے بھی. اس طرح کہا گیا اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. عبید کہتے ہیں اواب وہ بندہ ہے جو کسی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں اللہ سے استغفار وہ کرتا رہتا ہے. اسی طرح اواب وہ ہے جو مجلس سے اٹھتے ہوئے خاتمہ مجلس کی دعا بھی کرتا ہے. کون سی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. پاک اللہ اپنی حمد کے ساتھ، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو میں نے اپنی اس مجلس میں کیے. اور اواب سے اوابین کی نماز بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاش کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اور یہ اوابین کی نماز ہے. یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ تک اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اول میں پڑھیں تو اشراق کہلاتی ہے، دھوپ نکلنے پر تیز ہونے پر پڑھیں تو پھر کیا کہلاتی ہے؟ چاشت کہلاتی ہے. اور صلاۃ ضحیٰ بھی اسی کو کہا جاتا ہے. تو جو اوابین ہوتے ہیں تو وہ اس نماز کی یعنی صلاۃ اوابین کی حفاظت کرتے ہیں. وہ جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور اپنے ہمارے پاس مزید بھی ہوگا. یعنی مزید سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے. بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے، جبکہ وہ دلی طور پر حاضر ہونے والا ہے. وہ یعنی کیا بات سنیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا.
انسان پناہ نہیں کہیں لے سکتا۔ اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو دل لگا کر بات سنتا ہے، جو کان لگا کر بات سنتا ہے، اور جو حاضر دماغ ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی تسبیح کرنا قرآن کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی۔ اور یہ 2 اوقات تسبیح کے ہیں، جو ان میں تسبیح کر لیتا ہے وہ اس دن سب سے افضل اعمال لے کر آتا ہے، الا یہ کہ کسی اور نے بھی اس جیسی تسبیح کی ہو۔ تو تسبیحات کی فضیلت آپ کو بار بار یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب ترین کلمے ہیں۔ ایک بار تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان بھر جاتا ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ دن میں 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدی کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 بار کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کے لیے یقین کرے کہ 2 منٹ سے زیادہ شاید آپ کے نہ لگے۔ سبحان اللہ 100 دفعہ چھوٹا عمل ہے اور بہت بڑی جزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، یعنی نماز کے لیے بھی تسبیح کیجئے، اور یہ جو نماز کے بعد کی تسبیح کا فائدہ وہ بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے، جیسے 33 بار سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اور کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگار کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا، یعنی سور کی آواز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ الارم نہیں ہوگا جس کو آج اگر ہم نے لگایا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم نیند کی حالت میں اٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایسا الارم ہوگا کہ جو لیٹنے ہی نہیں دے گا۔ یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن سے اس شخص کی نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ یعنی کیونکہ ہر شخص کو جو عذاب سے ڈرتا ہے، نصیحت اسی کو فائدہ دے گی۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا والحاملات وقرا، قسم ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، یعنی کچھ ہواؤں نے ہلکی ڈسٹ اٹھا لی اور کچھ نے بھاری بادل اٹھا لیے، پھر ان کے جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں خرامہ خرامہ، پھر ان کی ایک ایک کر کے کام کو تقسیم کرنے والی ہے، بارش کو، کیونکہ وہ بادلوں کو خاص سمت میں لے جاتی ہیں جہاں بارش برسنی ہوتی ہے۔ پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، کون؟ ہوائیں۔ پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے، اور بے شک جزا واقعہ ہونے والا ہے۔ یعنی جس رب نے ہوائیں بنائی وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان کے کام تمہیں نظر آتے ہیں، تو وہی رب قیامت کے دن کو بھی تمہارے لیے اٹھا لائے گا، قیامت کا دن بھی پھر ضرور واقعہ ہوگا۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا، مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے۔ یعنی قیامت کے بارے میں
کیا سرائیاں کرنے والے، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے کہ جزا کا دن کب آئے گا جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے، چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے، یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کو کچھ بتا دیتا ہے تو آپ کو کچھ خوشی ہوتی ہے، لیکن جو خود دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جب خود دے گا تو کیا عالم ہوگا۔ یعنی اگر کوئی انسان ہمیں گفٹ دیتا ہے تو اس گفٹ کی کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دے گا تو اس کی کیا خوشی ہوگی۔ لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ یعنی نیکی کرنے والے سے مراد محسنین۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو رات کو کم ہی سوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔ ہمارے لیے ہماری تھوڑی نیند ہی پوری کر دے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ اپنی نیند اور آرام پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، قیام کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں پھر عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر سارا سال نہیں تو کم از کم تراویح میں ضرور انسان کو تراویح ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا پتہ اس وجہ سے باقی سال کی بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تو اگر دیکھا جائے تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام بہترین انداز میں رات کے اوقات کو مینیج کرتے تھے۔ وہ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی نماز پڑھتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو بھی اٹھانا چاہیے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی ہے، اس لیے سونے اور جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ یعنی اس کا بھی آج کل موقع ہے، یعنی سحری کے اوقات میں ہم جب اٹھتے ہیں تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو نفل وہ بندہ پڑھتا ہے وہ بھی اس کے قبول ہوتے ہیں، اور جو وہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز بھی اس کی قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ جب ہم نفل پڑھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمارے نوافل قبول بھی ہونے کے نہیں ہونے، لیکن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اس کے نفل بھی قبول ہوں گے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا، یعنی صدقہ ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں جو نہیں مانگتے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بالکل حق ہے اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ یعنی قیامت کا آنا بھی اتنا ہی سچ ہے، اور پھر رزق بھی مقرر ہو چکا۔ کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اس سے بھی سلام کہا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں، بس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو ایک موٹا تازہ بھونا ہوا بچڑا لے آیا۔ یعنی یہاں چپکے سے کیوں گئے تھے وہ؟ یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان کو جتلانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ خاموشی سے ان کو سرونگ کر دی۔ تو مہمان کو سنائے بغیر سامان ضیافت لانا چاہیے، آرام سے سکون کے ساتھ، اور یہ مہمان کے اکرام کا بھی حصہ ہی ہے۔ کیونکہ تو یہ پوچھا جاتا ہے کیا کھائیں گے کیا پئیں گے۔ ہاں، اب کرائٹیریا جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ مہمان کو اگر پتہ چل جائے کہ کیا کیا پردے کے پیچھے ہے تو پھر مہمان کے لیے بھی بڑی گراں گزرتی ہے۔ لیکن آج کل مہمانوں کے لیے بھی گراں نہیں گزرتا، وہ خود کہتے ہیں ہمیں یہ کھانا ہے۔ اور بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہیں بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں کہا اور ان کے لیے، بلکہ لے آئے۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کیا آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان کے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، پر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں بھی علم و حکمت عطا فرمائے۔
قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جہاں سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہے۔ سو ہم نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے گھر کے سوا کچھ نہ پایا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اہم معاملے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا، یعنی قوم لوط کی طرف۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو قوم لوط مجرم قوم کیوں کہا گیا ان کو؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسول کو بھی جھٹلایا، ایسی برائی کا ارتکاب بھی کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کیا تھا۔ تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا، ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بھر گئے تھے اور حدود پھلانگے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل مہربان انسان تھے، ان کے دل پر بڑی تکلیف گزری کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا، عذاب آنے والا ہے جو نہیں ٹل سکتا۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا، اور کتنے مومن تھے وہاں پہ؟ صرف ایک گھرانہ تھا، ایک گھرانہ صرف، اور وہ بھی لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ رہا، اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کرے، سبق سیکھیں۔ اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق، مہمان نوازی تھی، اور اس طرح یہ کہ مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا، کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا بچڑا پیش نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تیار شدہ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ ایک دم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا کھانا موجود ہو، یہ ایک اچھے گھرانے کا نمونہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے آنے کا مقصد ان سے بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر یہ کہ مہمان نوازی میں دیر بھی نہیں کی انہوں نے۔ اور پھر اس طرح یہ بھی ہے کہ کھانا اگر کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا گھر والوں کے لیے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہی کھانا اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی مہمانوں کی اہانت نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں، ان کو کھانے کی طرف رغبت دلائی، اس کو اپنا شرف سمجھا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی گھر کے بڑوں کو کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ کہ فرشتے ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے۔ اس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، یہ ہم سب کو سیکھنے کے لیے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان بن جاتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے تاکہ ہم بھی اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر سکیں۔ اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادو ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا چھوڑتی،
اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا، وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی، نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں۔ یعنی آسمان زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت اپنی قدرت سے کے ساتھ کی ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یعنی ہر چیز جوڑے جوڑے میں پیدا کی، جیسے دن اور رات، سیاہ سفید، میٹھا کڑوا، مرد عورت، تو یعنی کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشنز ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تو یہ دوڑ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، انسان بعض انسان تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے، لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سعادت مند اور دوسرا ایک خود بدبخت۔ تو جو شخص دوڑتا ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ کس کی طرف دوڑ لگاتا ہے؟ وہ برائی کے راستوں غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی تک کی طرف بھاگتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ تو بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں، نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اور مختلف لوگوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ کی فراغی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہے کہ وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ، باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں کہ ہم خشوع و رضوع حاصل کریں، اپنا تزکیہ کریں، ذاتی لذتوں سے خاص اللہ تعالیٰ کی پسند کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اسے ایک گز قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز قریب ہوتا ہے تو میں اسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اسی لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقینا میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کی وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور نصیحت کریں، یقینا نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی یہاں انسانوں سے پہلے کن کا نام لیا گیا؟ جنوں کا ذکر ہے، کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے، اور ویسے بھی مشرکین مکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے، جنوں کے ناموں پر نظر نیاز کرتے تھے،
تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے لگ گئے ہو، جنوں سے ڈرنے لگ گئے؟ نہیں میں ارادہ رکھتا ہوں ان سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ یعنی اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے۔ چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، بلا شبہ ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔